ایک تو نماز کے وقت اچھا لباس پہننا چاہیے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. دفتر میں ہمارا لباس مناسب ہوتا ہے، گھر آتے ہیں اتور کر ایک دھوتی پہنی ہے، کرتا پہنا، نماز اس میں ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے. نماز ادا ہو جاتی ہے. بندوں سے ملنے کے لیے آپ نے پورا لباس کا اہتمام کیا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دھوتی کرتا کیا؟ تو نماز کے لیے تو باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے. اب اگر آپ کے پاس قمیض ہے اور آپ بنائیں تو یار گرمی ہے تو 2 لمحے قمیض پہن لو، بٹن درست کر لو، اس کی شکنیں ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر. تم کسی کے پاس پیش ہونے جا رہے ہو، یہ دیکھ لو کہ تم جہاں مزدوری کرتے ہو اس کا جو مینیجر ہے اس کے دفتر میں اسی طرح قمیض رکھ کے بنان پہن کے جاؤ گے تو پھر اللہ کے حضور کیوں جاتے؟ تو نہیں پہنو گے تو وہ کریم ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی. بلکہ آپ نے شاید غور فرمایا ہوگا ہماری مسجد میں کوئی ٹوپی آپ کو نہیں ملے گی، ہماری مسجد میں کوئی مسواک آپ کو نہیں ملے گا، کوئی فالتو چیز نہیں. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ باہر سے آئیں پٹھوں کی ایک میلی ٹوپی مسجد میں سر پہ رکھ کے نماز پڑھ لیں. کیوں نہیں ہے تو ننگے سر پڑھیں، اس پٹھوں کی ٹوپی سے وہ ننگا سر بہتر ہے. یہ کالی سیاہ ٹوپی میلی کچیلی ایک طرف سے پھٹی، کیا ضرورت ہے؟ یا جیب سے رومال نکال کے سر پہ، بھائی یار اس سے تو ننگے سر پڑھ لو یار، ایک شریفانہ حلیہ تو ہے، یہ کیا پٹی سی باندھ لیتے ہو؟ یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا؟ تو یہاں بھی بڑے مخلص لوگوں نے یہاں بھی رکھی اور مسواک پڑے ہوتے، میں نے سارے اٹھا کے تنور میں پھینک دیے. جسے مسواک کرنا ہے سنت ہے ضرور کرے، اپنی جیب میں رکھے. بالکل ٹھیک ہے. جسے اپنی ٹوپی پہننی ہے اپنے پاس رکھے، پہنے، اپنی استعمال کرے، اپنی جیب میں رکھے. فرش پر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، ساری اٹھا کر تنور میں پھینک دی. نہیں ہے تو اس سے ننگے سر پڑھو، یہ بھی ایک طریقہ، نماز ننگے سر ادا ہو جاتی ہے. امیر تیمور اپنی سوانے میں لکھتا ہے نا کہ میں ایک جگہ گیا تو میں نماز کے لیے نکلا. یہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور بہت پائے کا حافظ قرآن تھا، عالم تھا، اور یہ واحد حافظ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. یہ مقابلہ کرتا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کریم الٹا پڑھ کے دکھاؤ. اچھا. یعنی کسی سورت کی آخری آیت پھر اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی، اور سارا قرآن پڑھ لیتا تھا. کیا بات. تو کوئی حافظ اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا. صحیح. نماز بھی پڑھتا تھا باقاعدہ. تو بادشاہ بھی تھا، لڑائی بھڑائی اس کا اپنا شعبہ تھا. بہرحال انسان مجموعہ خیر و شر ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا. تو ایک جگہ لکھتا ہے کہ ایک جگہ میں نے کیمپ کیا تو لوگ نکل رہے تھے، میں بھی نماز کے لیے نکلا کہ مسجد میں پڑھتا ہوں، تو لوگ بڑے تیار ہو کے کپڑے بدل کے نکل رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا کوئی تہوار ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ نماز بہترین لباس میں پڑھا کرو، قرآن میں ہے کہ اچھا لباس پہنو نماز کے وقت. تو ہم تو ہر نماز کے وقت تیاری کرتے ہیں. کہتے مجھے بڑا شرم آیا. میں نے کہا میں نے تو روٹین کا لباس پہنے ہوئے. میں واپس آ گیا، میں نے نہ صرف کپڑے بدلے، میں نے حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ جو کھول کر جوڑ کر بنائی اور کھول کر رکھی جا سکے اور ہمیشہ لشکر کے ساتھ رہے گی، اور اس میں 5 وقت باجماعت نماز اور اچھے لباس میں پڑھیں گے. تو وہ 9 بیل گاڑیوں میں اس کے تختے مسجد کے لدے ہوتے تھے، اس کے لشکر میں جہاں کیمپ ہوتا فوراً مسجد جوڑ کے بنا دی جاتی اور باقاعدہ اہتمام سے اچھا لباس پہن کر نماز پڑھی جاتی. تو نماز پڑھنے کا ایک ادب ہے کہ لباس مناسب ہو، موزوں ہو، خانہ پوری نہ کی جائے. تو ویسے بنانے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، مرد کی ہو جاتی ہے.